حمد و تعریف و توصیف اللہ جل مجدہ الکریم کی ذات بابرکات کے لیے، رسول رحمت شفیع معظم نبی محتشم حضور ختمی المرتبت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے حضور ناز میں اپنی عقیدتوں، ارادتوں اور محبتوں کا خراج پیش کرنے کے بعد عالی مرتبت محتشم سامعین و ناظرین، حضرت عبداللہ بن عمر بن عاص رضی اللہ تعالی عنہ سے ایک روایت مروی ہے، فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اِنَّ هَذِهِ الْقُلُوبَ تَصْدَعُ كَمَا يَصْدَعُ الْحَدِيدُ إِذَا أَصَابَهُ الْمَاءُ، دلوں کو بھی زنگ لگ جاتا ہے جس طرح کہ لوہے کو زنگ لگ جاتا ہے۔ لوہے کو جب پانی لگ جائے تو وہ زنگ آلود ہو جاتا ہے، اسی طرح گناہوں کے سبب غفلتوں کی وجہ سے دل بھی زنگ آلود ہو جاتے ہیں۔ اللہ تعالی ہمارے دلوں کو زنگ آلود ہونے سے محفوظ فرمائے۔ لیکن یہ ایک حقیقت ہے، ہماری مسلسل غفلت اور اعمال بد اور گناہوں کے سبب سے دل زنگ آلود ہو جاتے ہیں۔ قیل یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وما جلاؤہا، عرض کی حضور اس کا علاج کیا ہے؟ ان دلوں کو روشنی کیسے ملے گی؟ زنگ کیسے اترے گا؟ دل اجلے کیسے ہوں گے؟ اللہ کے محبوب علیہ السلام نے ارشاد فرمایا، قالا کثرت و ذکر الموت و تلاوت القرآن، کثرت کے ساتھ موت کو یاد کرنا اور قرآن مجید کی تلاوت کرنا، یہ دو ایسے عمل ہیں کہ جو دلوں کا زنگ اتار دیتے ہیں۔ کثرت ذکر موت دنیا کی محبت کم کرتی ہے، اور جب انسان اپنی موت کو یاد رکھتا ہے تو موت کی یادداشت دنیا کی لذتوں سے محفوظ رکھتی ہے، بلکہ فرمایا کہ لذتوں کو توڑنے والی کو یاد کرو۔ عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم لذتوں کو توڑنے والی کیا چیز ہے؟ تو فرمایا موت۔ تو موت خواہشات کو کم کرتی ہے، آرزوؤں کو محدود کرتی ہے، تو یہ ہمیں ہر وقت مستحضر رہنا چاہیے کہ ہم یہاں ہمیشہ کے لیے نہیں آئے، ہم نے کچھ عرصہ گزارنے کے بعد یہاں سے ایک اور دنیا کی طرف کوچ کر جانا ہے۔ یہ جب ہمارے تصور میں رہے گا اور ہم اس سے غافل نہیں ہوں گے تو پھر کبھی بھی ہم اللہ کی نافرمانی کی طرف نہیں آئیں گے، بلکہ اچھے اعمال کی طرف ہی ہماری رغبت ہوگی۔ دوسری چیز جو دل کو ستھرا کرتی ہے، دل کا زنگ اتارتی ہے اور اللہ کی معرفت کا رنگ دیتی ہے، وہ ہے تلاوت کلام مجید۔ تلاوت کلام مجید اللہ جل شانہ کا ایک ایسا انعام ہے اس امت کو جو دیا گیا، جو ہم راتوں کی تنہائیوں میں اور دن کے اجالوں میں کرتے ہیں۔ ہماری نمازوں کے اندر قرآن مجید کی تلاوت کو رکھا گیا، ہمیں قرآن مجید کی تلاوت کی ترغیب دی گئی، تو یہ اللہ کا کلام ہے، اور اللہ کے کلام کی جو تاثیرات ہیں وہ دلوں کو نور بخشتی ہیں۔ تو جب دل قرأت قرآن سے، تلاوت کلام مجید سے، قرآن مجید میں غور و فکر اور تدبر کرنے سے دلوں کو معرفت الہیہ نصیب ہوتی ہے اور دلوں کو نور ملتا ہے، دل اجلے ہو جاتے ہیں اور پاکیزہ ہو جاتے ہیں۔ تو یہ دو چیزیں اس حدیث پاک میں بیان فرمائی گئی جو دلوں کا زنگ اتارتی ہیں، ایک کثرت کے ساتھ موت کو یاد کرنا، اور دوسرا قرآن مجید کی تلاوت کرنا۔ اور ایک اور حدیث پاک میں جو اللہ کے محبوب علیہ السلام کا فرمان عالی شان ہے، بیان فرمایا گیا، اِنَّ لِكُلِّ شَيْءٍ ثَقَالَةً، ہر شے کا زنگ کسی نہ کسی شے سے اترتا ہے، وَإِنَّ ثَقَالَةَ الْقُلُوبِ ذکر اللہ، اور دلوں کا زنگ اللہ کے ذکر سے اترتا ہے۔ ذکر الہی کرنے سے دل نور پاتے ہیں اور زنگ اترنا شروع ہو جاتا ہے۔ آقا کریم نے یہ بھی ارشاد فرمایا، وَمَا مِن شَيْءٍ أَنْجَى مِنْ عَذَابِ اللَّهِ مِنْ ذِكْرِ اللَّهِ، اللہ کے عذاب سے نجات دینے والی ذکر الہی سے بڑی کوئی چیز نہیں ہے۔ سب سے زیادہ اللہ کے عذاب سے جو نجات دیتا ہے وہ اللہ کا ذکر ہے۔ تو کثرت ذکر دلوں کا زنگ اتارتا ہے اور اللہ کی معرفت کا نور نصیب ہوتا ہے۔
حضرت یحییٰ بن معاذ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ دل زنگ آلود ہو جائیں، بیمار پڑ جائیں اور غفلت کے مرض میں مبتلا ہو جائیں تو 5 اشیاء ایسی ہیں جو دلوں کو شفا دیتی ہیں، دلوں کا علاج ہے اور دلوں کو جلا بخشتی ہیں۔ فرمایا سب سے پہلے تو قراءۃ القرآن بالتفکر، تفکر کے ساتھ قرآن مجید کی تلاوت کرنا، جو کہ حدیث پاک میں بھی آپ نے سماعت کیا۔ اور دوسرا فرمایا وخلاء البطن، اور پیٹ کا خالی ہونا۔ بھرے ہوئے پیٹ غفلت کا سبب بنتے ہیں، اس لیے کثرت کے ساتھ روزے رکھنے چاہیے۔ روزہ اللہ جل شانہ کی قربت کا ذریعہ ہے اور تقوی کا نور دیتا ہے اور باطن کی جلا کا سبب اور ذریعہ ہے۔ تیسری بات فرمائی وقیام اللیل، راتوں کو قیام کرنا، جب دنیا سو جائے مصلی بچھا لیں اور اللہ کے حضور آہوزاری کریں اور اللہ کے حضور سجدہ ریزیاں کریں، قیام اور رکوع سے اپنے روٹھے ہوئے رب کو منائیں۔ اس سے دلوں کے زنگ اترنا شروع ہو جائیں گے اور دل اللہ کی معرفت کا رنگ پکڑنا شروع کر دیں گے۔ اور چوتھی چیز انہوں نے بیان فرمائی والتضرع عند السحر، سحری کے وقت مصلی کے اوپر بیٹھ کے رونا، سحری کے وقت مصلی بچھا لیں اور اللہ کے حضور آہوزاری کریں، قیام میں رونا، سجدوں میں رونا، رکوع میں رونا، دعاؤں میں آہوزاری کرنا، مصلی بچھا کے اس پہ بیٹھ کے دعائیں کرنا، اللہ کے حضور تضرع کرنا، اللہ کے حضور زاری کرنا۔ اور یہ اس قدر مفید ہے دلوں کی جلا کے لیے، باطن کی ستھرائی کے لیے، روحوں کی پاکیزگی اور عفت کے لیے اور من کی روشنی کے لیے، کہ یہ تجربہ آپ کر کے دیکھیں کہ آپ سحری کے وقت اٹھ جائیں اور اللہ کے حضور سجدہ ریز ہوں، اور وہ وقت ہی ایسا ہوتا ہے کہ جب آپ وضو کر کے مصلی پہ آتے ہیں تو خود بخود آنسو ڈھلنے لگ جاتے ہیں۔ ایک درد اور کیفیت ان لمحوں کے اندر رکھی گئی ہے۔ اور پانچویں چیز جو ارشاد فرمائی گئی وَمُجَالَسَةُ الصَّالِحِينَ، نیک لوگوں کی صحبت۔ حضرت مجدد الفسانی علیہ رحمہ فرماتے ہیں کہ نیک لوگوں کی صحبت کبریت احمر کا درجہ رکھتی ہے، سرخ گندک کی طرح ہے، اور ان کی صحبت دلوں کو پاک کرتی ہے، صفائی دیتی ہے، ستھرائی دیتی ہے۔ اور آج کی تاریخ میں دنیا اس بات کو تسلیم کرتی ہے کہ جو لوگ موجود ہوتے ہیں ان کے ابدان سے کچھ شعائیں نکلتی ہیں، حتیٰ کہ کافر کے اندر سے بھی کچھ شعائیں نکلتی ہیں جو اپنے پاس بیٹھنے والوں پر اثر انداز ہوتی ہیں۔ تو اسیری لہریں نکلتی ہیں مختلف لوگوں کے وجود سے، تو اگر وہ اچھا ہوگا تو اس کے اثرات لوگوں کے اوپر مرتب ہوں گے، اور اگر وہ برا ہوگا تو اس کے اثرات برے اس کے اوپر مرتب ہوں گے۔ اور یہ ایسا تجربہ ہے کہ جو آپ کر سکتے ہیں، اچھے لوگوں کی صحبت میں بیٹھنا اٹھنا شروع کریں، خود بخود آپ محسوس کریں کہ ایک اندر کچھ اتر رہا ہے، نور اتر رہا ہے، روشنی اتر رہی ہے۔ اچھے لوگوں کی صحبت میں بیٹھ کر رغبت دنیا کم ہوتی ہے، رغبت آخرت بڑھ جاتی ہے، انسان اپنا محاسبہ کرنے لگ جاتا ہے، نیکی کی طرف اس کے قدم اٹھنے لگ جاتے ہیں، برائی سے رکنا شروع کر دیتا ہے۔ اور برے لوگوں کی صحبت میں بیٹھنا شروع ہوں گے تو آپ کی نمازیں چھوٹنے لگ جائیں گی، آپ کی نظر میں ناپاکیزگی آنے لگ جائے گی، آپ کی سوچوں میں آوارگی آنے لگ جائے گی، طلب دنیا بڑھنا شروع ہو جائے گی، تکبر، رونت، غرور، یہ سب کچھ اترنا شروع ہو جائے گا برے لوگوں کی صحبت سے۔ اس لیے برے لوگوں کی صحبت سے ایسے بھاگا جائے جیسے کسی موذی جانور سے بھاگا جاتا ہے۔ رومی نے تو کیا خوب کہا کہ تا توانی دور شو از یار بد، یار بد بدتر بود از مار بد، کہا جہاں تک ممکن ہو برے یار سے دور رہے، اور پھر فرمایا کہ برا یار برے سانپ سے بھی برا ہے۔ وہ کیوں؟ کہا کہ سانپ لڑتا ہے تو جان لیتا ہے، برا یار لڑتا ہے ایمان لیتا ہے، آخرت برباد کر دیتا ہے۔ اس لیے اچھے لوگوں کی صحبت کو تلاش کرنا چاہیے، اور اچھے لوگ مل جائیں تو ان کی صحبت کو غنیمت سمجھنا چاہیے۔ مجھے واصف علی واصف مرحوم کا ایک جملہ یاد آیا، انہوں نے کہا تھا جس شخص کے بارے میں تمہیں شک ہونا کہ اللہ کے قریب ہے اس کے نیڑے لگ جاؤ،
تمہیں شک بھی پڑ جائے کہ یہ بندہ اللہ کے قریب ہے تو پھر اس کے نیڑے لگ جاؤ، اس کی غلامی اختیار کر لو، اس کی نوکری اختیار کر لو، اس کی صحبت اختیار کر لو۔ تو یہ 5 چیزیں حضرت یحییٰ بن معاذ فرماتے ہیں کہ اجڑے ہوئے دلوں کو آباد کر دیتی ہیں، بیمار دلوں کے لیے پیام شفا ہے، اور دلوں کے زنگ اتار کے اللہ کی معرفت کا رنگ دیتی ہیں۔ اور ان میں سے قراءۃ القرآن بالتفکر، دوسرا خلاء الباطن، تیسرا قیام اللیل، اور چوتھا التضرع عند السحر، اور 5واں مجالسۃ الصالحین، نیک لوگوں کی مجلس صحبت۔ میاں صاحب نے بھی کہا تھا صحبت مجلس پیر میرے دی بہتر نفل نمازوں، ہک ہک سخن شریف سونے دا کردہ ماہر مرازوں۔ اللہ اکبر۔ چونکہ ظاہر ہے جو خیر پر مشتمل بندہ ہوگا تو وہ جب بھی بیٹھے گا خیر ہی بانٹے گا۔ الاناؤ یترشع بما فیہ، برتن سے وہی ٹپکتا ہے جو برتن کے اندر ہو۔ تو کسی اچھے آدمی کی صحبت میں آپ بیٹھیں گے تو وہ خیر ہی دے گا، وہ آپ کے لیے رحمت کا سبب و ذریعہ بنے گا۔ اور برا آدمی چونکہ اس کے اندر ہی شر ہے، اس کے اندر ہی برائی ہے، تو وہ خیر دے ہی نہیں سکتا چونکہ اس کے اندر ہے ہی نہیں، تو اس کے اثرات ضرور مرتب ہوں گے۔ اور اللہ کے محبوب علیہ السلام نے اچھے جلیس اور برے جلیس کی مثال دی کہ جو اچھا جلیس ہے، فرمایا اس کی مثال عطر بیچنے والے کی ہے، یا تو وہ آپ کو تحفہ دے دے گا، جس طرح کہ عطر بیچنے والوں کی عادت ہوتی ہے کہ وہ تحفہ دیتے ہیں، یا پھر اس سے آپ خرید لیں گے، آپ کو عطر اچھا لگے گا، انسانی طبع کو خوشگوار لگتا ہے تو آپ کہیں گے کہ یہ مجھے دے دیجئے۔ اور تیسری بات فرمائی کہ اگر نہ وہ تمہیں ہدیہ کرے اور نہ تم خرید سکو تو جب تک اس کے پاس بیٹھے رہو گے خوشبو آتی رہے گی۔ اور برے جلیس کی مثال فرمائی کہ وہ بھٹی دھونکنے والے کی ہے، یا تو کوئی چنگاری اڑے گی اور تمہارے کپڑوں پہ پڑے گی اور ان کو جلا کے خاکستر کر دے گی، اور اگر ایسا نہیں ہے تو جب تک بیٹھے رہو گے تمہیں اس کی بدبو سے اور تعفن سے تکلیف پہنچتی رہے گی، اور اس کے دھوئیں سے تمہیں اذیت پہنچتی رہے گی۔ اب تمہارا انتخاب ہے کہ تم اچھے لوگوں کی صحبت میں بیٹھتے ہو یا برے لوگوں کی صحبت میں بیٹھتے ہو۔ تو دلوں کا علاج پھر اللہ کے ذکر سے ہے، دلوں کا زنگ قرآن مجید کی تلاوت سے اترتا ہے، دلوں کا زنگ قرآن مجید میں غور و فکر کرنے سے اترتا ہے، دلوں کا زنگ اللہ کے ذکر سے اترتا ہے، دلوں کا زنگ کثرت کے ساتھ موت کو یاد کرنے سے اترتا ہے، دلوں کا زنگ سحری کے وقت اٹھ کے اللہ کی حضور آہوزاری کرنے سے اترتا ہے، دلوں کا زنگ صالحین نیک خصلت لوگوں کی صحبت میں وقت گزارنے سے اترتا ہے۔ اللہ ہمارے دلوں کو مصفہ اور مزکہ فرمائے، اور ہمارے باطن کو ستھرائیاں، پاکیزگیاں اور نور و نکہت عطا فرمائے۔ رزق فراواں اور وسیع اور مبارک نصیب کر دے اللہ۔ تو اس کے لیے ایک وظیفہ میں دیتا ہوں، اور وہ یہ کہ مغرب کے بعد 21 مرتبہ سورۃ الکوثر پڑھ لیں، کثرت ہو جائے گی انشاءاللہ۔ اور اگر بہت زیادہ مسائل ہیں تو ہر نماز کے بعد پڑھ لیں، تو انشاءاللہ آپ دیکھیں گے کہ گھر میں برکتیں اترتی محسوس ہوں گی، انوار کا نزول ہوتے محسوس کریں گے۔ سچا واقعہ حضور نے اپنے صحابہ کو سنایا۔ 3 آدمی سفر کے لیے روانہ ہوئے، یہاں تک کہ ان کو رات پڑ گئی، تو ایک غار کے اندر وہ داخل ہوئے رات گزارنے کے لیے۔ آندھی چلی، بارش آئی، تو اوپر سے ایک پتھر لڑکا اور وہ غار کے دروازے پہ آ کے گر گیا، اور اتنا بھاری اور بڑا پتھر تھا کہ اس نے غار کا دروازہ بند کر دیا۔ انہوں نے آپس میں بات کی اور کہا تم اس غار میں پھنس گئے ہو، اب یہاں سے نکل نہیں سکتے مگر یہ کہ تمہارے وہ عمل جو محض اللہ کی رضا کے لیے تم نے کیے ہیں، ان اعمال کا وسیلہ دے کے اللہ سے دعا مانگو۔ ان میں سے ایک آدمی نے کہا اللہ میرے ماں باپ بوڑھے تھے، اور میں جب بھی بکریاں چرا کر کے آتا تو میں دودھ دو کر کے سب سے پہلے اپنی ماں کو اور اپنے باپ کو پیش کرتا۔ ایک دن میں سبز درختوں کی تلاش میں بکریاں لے کے کوئی چارہ کوئی درختوں کی تلاش میں دور نکل گیا۔ میں جب واپس پلٹا دونوں سو چکے تھے۔ میں نے یہ مناسب نہ سمجھا کہ میں ان کو جگاؤں، بیدار کروں کہ اٹھو دودھ پی لے، لیکن اب سارا دن وہ بھوک سے تھے، تو اچانک آنکھ کھلے اور بھوک کی شدت سے تڑپے تو میں وہاں سے ہٹ بھی نہیں سکا۔ تو کہتا ہے کہ میں بچوں کو نظر انداز کیا اور ماں باپ کے جاگنے پہ دھیان رکھا، اور یوں ساری رات بیت گئی۔ میرے ماں باپ فجر کے وقت جب اٹھے وہ دودھ ان کو پیش کیا۔ اب یہ عمل پیش کر کے کہتا ہے اے اللہ اگر یہ میں نے محض تیری رضا کے لیے کیا، تو جانتا ہے میرے دل کو، تو اس پتھر کو ہٹا دے۔ تو پتھر تھوڑا سا سرک گیا،
لیکن اتنا نہیں تھا کہ وہاں سے یہ باہر نکل سکے. اب دوسرے کی باری آئی. اس نے کہا اے اللہ میرے چچا کی ایک بیٹی تھی جو مجھے بہت زیادہ محبوب تھی. مرد عورت کے ساتھ جتنی محبت کرتا ہے اس طرح میرا اس کی طرف رجحان قلب تھا. تو میں نے اس کو اپنی خواہش کی تکمیل کے لیے کئی بار کہا لیکن اس نے کہا کہ یہ نہیں ہو سکتا. اور پھر ایک دن حالات نے اس کو مجبور کر دیا. فاقہ زدہ حالات ہو گئے, غربت آ گئی. تو اس نے مجھ سے اپنی حاجت طلب کی. تو میں نے اس کو 120 دینار دیے لیکن اس شرط پہ کہ تم اپنا جسم میرے سپرد کرو گی. اب مجبوری سے اس نے کہا ٹھیک ہے. لیکن میں نے دیکھا کہ اس کا وجود اللہ کے خوف سے کانپ رہا تھا اور مجھے کہنے لگی اتق اللہ, اللہ سے ڈر اور اس کی حدوں کو نہ توڑ. میری خواہشات تو پگلی تھیں, آرزویں تو بےتاب تھیں اور میں اس کی قیمت بھی ادا کر چکا تھا. لیکن اس کا یہ جملہ کہ اللہ سے ڈر, تو میں نے تیرے سے ڈر کے اس کو چھوڑ دیا اور جو اس کو میں نے 120 دینار دیے تھے وہ بھی اس کے پاس رہنے دیے. اللہ میرے اس مخفی عمل کو تو ہی جانتا ہے, تو اگر میں نے تیری رضا کے لیے ایسا کیا تو اس پتھر کو ہٹا دے. تو پتھر تھوڑا سا ہٹ گیا, سوراخ تو زیادہ ہو گیا لیکن ابھی بھی وہاں سے گزرنا ممکن نہیں تھا. اب تیسرے نے کہا اے اللہ میں مزدوروں سے کام لے رہا تھا اور ان کی مزدوری میں نے دے دی. ایک مزدور بتائے بغیر چلا گیا. تو میں نے کیا کیا کہ اس کے مزدوری کے پیسے کاروبار میں لگا دیے. کاروبار میں برکت ہوئی اور بہت زیادہ وہ کاروبار جو اس کی مزدوری سے شروع کیا گیا تھا پھیل گیا. تھوڑی سی مزدوری تھی لیکن کاروبار بہت پھیل گیا. اب میں اس کے اندر کچھ ایک آنا ٹگا نہیں لیا. ایک عرصے کے بعد وہ شخص آیا, اس نے کہا مجھے میری مزدوری دے. تو میں نے کہا یہ بکریاں, یہ بھیڑیں, یہ اونٹ, یہ غلام, یہ نوکر چاکر, یہ سب کچھ ہے, یہ تیری مزدوری ہے. تو اس نے کہا میرے ساتھ مذاق نہ کر, وہ میں تو مزدوری کے وہ چند جو لینے آیا ہوں اور آپ کہتے ہیں یہ سب کچھ تیرا ہے. تو اس نے ساری صورتحال بتائی. تو اس نے وہ ساری بکریاں, وہ سارے اونٹ, ساری گائے اور سارے غلام ہانکے اور چل دیا. کہا اے اللہ اگر یہ عمل میں نے تجھے راضی کرنے کے لیے کیا تھا تو پتھر کو ہٹا دے. تو حضور نے فرمایا وہ پتھر ہٹ گیا اور یہ چلتے ہوئے باہر آ گئے. جب اللہ کی رضا کے لیے کام کی ہو تو مشکلوں سے نکلنے کے راستے ملتے. ایک روایت میں آتا ہے جو آسانی کے وقت اللہ کو فراموش نہیں کرتا, اوکھے ویلے اللہ اس کو فراموش نہیں کرتا. ہم تو کسی مصیبت میں پھنسے تو چالاکیاں کرتے ہیں, کوئی چالاکی, کوئی مکر کہ اس سے نکلیں. تو مصیبت میں پھنسیں تو دعا کے لیے ہاتھ پھیلا لیں اور اچھے اعمال کا اللہ کی بارگاہ میں وسیلہ پیش کریں. تو زندگی میں ایسا ذخیرہ اعمال کا جمع کرو کہ جب مشکل بنے تو ان اعمال کا وسیلہ پیش کر کے مشکلات سے نکلنے کا راستہ. 70,000 لوگ ایسے ہیں جو بغیر حساب جنت میں جائیں, ان کا کوئی حساب نہیں ہوگا. اللہ اپنے کرم سے انہیں یوں ہی جنت عطا فرمائے. صحابہ نے عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وہ کون ہیں؟ تو آقا کریم نے ارشاد فرمایا کانو لا یکتوون, یہ وہ لوگ ہیں جو اپنے جسم پہ داغ نہیں لگاتے, مخصوص نشان جسم پہ لگا لیتے ہیں. یہ فلاں بزرگ کی نشانی ہے, یہ فلاں جو ہے وہ شہید کی نشانی ہے. اللہ نے جب تمہیں سالم الاعضاء پیدا کیا ہے تو اپنے بدن کو تم کیوں نشانی, اس نے ساری نشانیاں لگائی ہیں. اس کی نشانیاں اتنی پکی ہیں کہ اس نشانیوں میں فرق بھی نہیں لگتا نا. یہ تمہارے انگوٹھے کی نشانی ہے, 6 ارب انسانوں کو لے آؤ, نشان انگوٹھا لے آؤ, کسی ایک کا بھی نہیں ملے گا. جیسی صورت تمہاری ہے ایسی صورت کسی اور کی نہیں بنائی, تمہیں منفرد بنایا. اس میں پوری کائنات میں سارے لوگ تمہارے جیسے ہیں لیکن تم پھر بھی الگ دکھائی دیتے ہو. سب کی 2 آنکھیں, سب کا ناک, سب کے ہونٹ, سب کا رنگ ملتا جلتا, لیکن سب کی شکلیں الگ ہیں. یہ زید ہے, یہ بکر ہے, یہ عمر ہے, یہ آس ہے, یہ فلاں ہے. دوسرے وہ ولا یسترکون, اور وہ رکیہ نہیں کرتے. یہ چھو منتر, جادو ٹونا, ہر وقت عاملوں کے پاس بھاگے پھرتے ہیں اور وہ انہیں جو ہے وہ غلط سلط ٹوٹ کے ٹونے بتاتے ہیں اور وہ کرتے رہتے ہیں. عجیب لوگوں کے نفسیات ہوتے ہیں, صبح سے لے کر شام تک اسی چکر میں رہتے ہیں اور پھر ساری زندگی ان توہمات سے نکل ہی نہیں پاتے. اللہ نے تمہیں پیسے دیے ہیں, نئی گاڑی تم نے خریدی ہے, چھوٹے بچے کا جوتا کیوں باندھ دیا آگے تم نے؟ جوتا باندھنے سے اگر یہ ایکسیڈنٹ سے, حادثے سے گاڑی بچ سکتی ہوتی ہے تو پھر پاکستان کے جتنے PIA کے جہاز ہیں سب پر باندھ دینا چاہیے, سب پہ جوتے لٹکے ہوئے ہوں. عجیب تم نے فلسفہ تراشا. کسی نے جو ہے وہ کالی رنگ کی پٹی باندھ دی نیچے, اس سے اس کو نظر نہیں لگے گی. گھوڑے کے پاؤں کے نیچے جو کھری لگی ہوئی ہوتی ہے, کچھ لوگوں نے اپنے گھروں میں وہ باندھی ہوئی ہوتی ہے کہ اس سے ہمارے گھر کے اندر کوئی مصیبت نہیں آئے گی, کوئی تکلیف نہیں آئے گی. کسی نے ہنڈیا اپنے گھر کے اوپر الٹی رکھی ہوئی ہوتی ہے, یہ ہنڈیا بچا لے گی. اور میاں ہنڈیا کیا بچائے گی تجھے؟ اللہ کے قہر سے کچھ نہیں بچا سکتا.
تمہارے اوپر کوئی مصیبت نازل ہونی ہے تو کچھ نہیں بچا سکتا. اگر بچنا چاہتے ہو تو پھر اللہ سے استغفار کرو, اللہ تعالیٰ کی تسبیح کرو, اللہ کی تحلیل کرو, میرے حضور پہ درود پڑھو, پھر دیکھنا کہ مصیبتیں ٹلتی ہیں یا نہیں ٹلتی ہیں. تو یہ خام خواہ کے رکیے, اور یہ عامل لوگ جو ہیں ان کا تو کام یہی ہے, ان کا کام چلتا ہے لوگ ذوف الاعتقادی میں مبتلا رہے ہیں, اور یہ کہہ دیتے ہیں کہ آپ کے خاندان میں ایک منحوس عورت ہے, یہ اس کا کیا ہوا ہے, تو کوئی نہ کوئی منحوس تو پہلے ہی انہوں نے طے کر رکھی ہوتی ہے, فوراً ذہن وہاں جا کلک ہو جاتا ہے. اس کا نون سے نام شروع ہوتا ہے, اس کا کاف سے نام شروع ہوتا ہے, اس کا جیم سے نام شروع ہوتا ہے, تو پورے خاندان میں کسی کا نام کاف, نون یا جیم سے تو شروع ہوتا ہی ہوگا, یا دوستوں میں, تو فوراً ذہن جو ہے ادھر منتقل ہو گیا. اب یہ بابا جی نے بتا دیا ہے, ہاں اس نے یہ بات کی تھی, کچھ باتیں یاد آنے لگی, اس کاف سے شروع ہونے والے نام کے ساتھ نفرت پیدا ہو گئی. اس بابے نے نفرت کا کاروبار کیا ہے. اس نے تو 100 روپے 200 روپے لے لیے, لیکن 2 انسانوں کے اندر نفرت ڈال دی. اس کا گریبان کل قیامت کے دن پکڑا جائے گا. ان ملنگوں کے پاس, ان ذوف الاعتقادی کو پھیلانے والوں کے پاس کبھی نہ جاؤ. تمہیں مصیبت پڑی ہے, تمہیں لگ رہا ہے کہ شاید میرے اوپر جادو ہے, تو پڑھو نا سورہ بقرہ, جادو جڑ سے اکھڑ جائے گا. 40 دن اپنے گھر میں سورہ بقرہ پڑھو, برکت ہوگی. کہتے ہیں مولوی صاحب 40 دن تو نہیں پڑھی جا سکتی, 2.5 پارے, ہمیں کوئی تعویذ ہی کر دیں. ہم شارٹ کٹ چاہتے ہیں نا, روزانہ صبح 2.5 پارے سورہ بقرہ پڑھیں, یہ تو ہم سے نہیں پڑھی جائے گی, تو آپ کوئی تعویذ ہی لکھ دیں. کاروبار میں برکت نہیں, میں کہتا ہوں پڑھو نا سورہ واقعہ, 3 رکوع ہیں, برکت ہوگی. ہم کہتے ہیں ہمیں تعویذ ملنا چاہیے, بس وہ ہم گلے میں رکھ دیں, بٹوے میں رکھ لیں, پرس میں رکھ لیں, اور ہمارا کام ہو جائے, ہمیں کچھ بھی نہ پڑھنا پڑے, ہمیں وضو تک نہ کرنا پڑے, نماز نہ پڑھنی پڑے, اور برکت ہو جائے. ایسے برکت تو نہیں آتی. اس لیے چھوڑو ان کی جان, آؤ قرآن مجید پہ آؤ, آؤ سجدوں پہ آؤ, آؤ دعاؤں پہ